بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں کتاب الصیام میں کہتے ہیں وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. آج کی یہ حدیث اہل الاعذار کے سلسلے میں ہے. رمضان کے مہینے میں فرض روزوں کے اندر کن کے لیے رخصتیں ہیں، کن کے لیے چھوٹ ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا اور ان کو بہت ساری رخصتیں اور آسانیاں عطا فرمائیں. تو روزہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسانیوں کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے اندر بہت ساری آسانیاں رکھی ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ حدیث ہے. تو اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جو معمر آدمی ہیں، بہت زیادہ عمر رسیدہ آدمی ہے، انسان ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے، الشیخ الکبیر یعنی 80 سال 90 سال، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنے میں اس کے لیے مشقت ہو تو اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے. یعنی اب وہ شخص اپنی عمر کی وجہ سے، اتنی لمبی عمر کی وجہ سے اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. یعنی اگرچہ کہ اس کے اندر خواہش ہو روزہ رکھنے کی مگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اپنی عمر کی وجہ سے، اپنی یعنی صحت کی وجہ سے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ ایسے بوڑھوں کے لیے، بوڑھے جن کی عمر بہت زیادہ ہے، چاہے وہ عورتیں ہوں، بوڑھیاں ہوں یا بوڑھے ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، تو ان کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں اگر ان کے لیے مشکل ہے. وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، مگر ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. یہ روزے کا بدل ہے، یہ روزے کا بدل ہے. اصل تو روزہ ہے، اصل ان پر بھی روزہ فرض ہے، ہر ایک پر روزہ فرض ہے، مگر اب ان کے نہ رکھے جانے کی وجہ سے، استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے ان پر فدیہ ضروری ہے. ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، اور ان پر قضا نہیں ہے. یعنی اب ایسا نہیں کہ اب رمضان کے بعد ان کو روزہ رکھنا ہوگا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی عمر کی وجہ سے وہ فرض ہی رکھ نہیں سکتے ہیں، رمضان ہی میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو وہ قضا کیسے کریں گے؟ تو ان سے قضا کیسے ہوگی؟ بعد میں کیسے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ایسے لوگوں کو چھوٹ دی گئی، ان کو اجازت دی گئی. تو یہ حدیث صحیح ہے. تو اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ الشیخ الکبیر. تو ہم نے اس کا معنی بیان کیا کہ بہت زیادہ عمر والا آدمی، بوڑھا یا بوڑھی
جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو. اس کا معنی ہے الشیخ الکبیر، بڑا عمر رسیدہ انسان. اور اس حدیث کے اندر یہ ہے رخص، کہ چھوٹ دی گئی ہے. تو رخصت کسے کہتے ہیں؟ رخصت آسانی، کسی بھی مسئلے میں معاملے میں آسانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ رخصت. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کو سفر میں نماز قصر کرنے کی چھوٹ دی ہے یا نماز جمع کرنے کی چھوٹ دی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے اور چھوٹ ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخصتیں بہت زیادہ ہیں، بہت ساری آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت میں رکھی ہیں. جیسے اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے، جب تک اس کی عقل اس کے پاس موجود ہے، اس کا ہوش اس کے ساتھ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسانیاں ہر عبادت کے اندر ہیں. اب اس حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا رخص، رخصت دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے، اجازت دی گئی ہے. تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، مگر یہ ایسے کہنا بھی کیا ہے ایک صحابی کا ایسے معاملات کے اندر جزم کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ضرور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، ضرور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں مسئلہ جانا ہوگا، تبھی انہوں نے کہا کہ چھوٹ دی گئی ہے، چھوٹ دی گئی ہے. اور بعض علماء کرام نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ان کا اجتہاد بھی ہو، انہوں نے قرآن مجید کی جو روزے کی آیتیں ہیں ان سے انہوں نے اجتہاد کیا ہو، انہوں نے اس سے اس مسئلے کو استنباط کیا ہو، تب بھی دونوں صورتوں میں یہ صحیح ہے، دونوں صورتوں میں یہ صحیح ہے. اور اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اس پر قضا نہیں ہے، یعنی ایسے بوڑھوں پر اور بوڑھیوں پر جو ہے قضا نہیں ہے، کہ اس لیے کہ قضا ان سے ممکن ہی نہیں ہے، قضا ان سے ممکن ہی نہیں ہے. جب قضا بھی ممکن نہیں ہے اور ادا بھی ممکن نہیں ہے تو روزے کے بدل کی طرف جایا جائے گا. روزے کا جو بدل ہے وہ ایک مسکین کا ہر روزے کے بدلے کھانا کھلانا ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ یطعم عن کل یوم مسکینا، کہ ہر دن ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا. تو اب اس کے اندر کھانا کھلانے کی مقدار مذکور نہیں ہے کہ ایسا آدمی کتنا کھلائے گا، کیسے کھلائے گا، کیا ایک ہی مسکین کو سب کھلائے گا. تو اس لیے جس کو بھی کھلانا کہا جائے وہ اس کے اندر داخل ہے. تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو، یہی بہتر ہے. تو اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، جب وہ بوڑھے ہو گئے اور ان سے روزہ رکھا نہیں جاتا تھا، تو وہ کیا کرتے؟ 30 مسکینوں کو بلا کر کے دوپہر کا یا رات کا کھانا کھلا دیتے. رمضان کے بعد 30 مسکینوں کو بلاتے اور گھر میں یا پکوا کر جو ہے ان کے لیے کھانا، یعنی پورا کھانا دوپہر کا یا رات کا، جسے وہ مکمل جو ہے کھا سکے. اس طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کھلا دیتے. یا اس سلسلے میں اناج دینا بھی جائز ہے، یعنی آپ گیہوں دیں یا چاول دیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں جو کھائی جاتی ہیں، یہ بھی ان کو دینا جائز ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں طعام کہا، ان کا کھانا، مگر اس میں پیسہ دینا صحیح نہیں ہے. یعنی ایک مسکین کا جو کھانا ہے، مثلا کوئی جو ہے 150 روپے 200 روپے جو ہے دے دے مسکین کو، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، کہ جو اس کی طاقت نہ رکھیں روزہ رکھنے کی، تو ان پر ایک مسکین کا کھانا ہے فدیے کے طور پر. تو یہ ان کا فدیہ ہے. تو اس کو یا تو آپ کھلائیں یا آپ
اناج کی شکل میں ان کے حوالے کر دیں تو ان کو پیسہ دینا یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر اس کی مقدار بھی مذکور نہیں ہے. تو اس کی مقدار کیا ہے؟ نصف صاع اس کی مقدار ہے. نصف صاع یعنی ایک صاع کی مقدار کتنی ہے؟ تقریباً 3 کلو. ایک صاع تقریباً 3 کلو ہے، جس کو ہم زکوٰۃ الفطر میں نکالتے ہیں. زکوٰۃ الفطر میں اناج، کھانا، اس قسم کی چیزیں ایک مسلمان روزے دار آخر میں نکالتا ہے. 3 کلو جو ہے تقریباً جو ہے دیتا ہے. تو یہ اس کا آدھا. ایک مسکین کو کھلانے کا جو فدیہ ہے وہ آدھا صاع، اور آدھا صاع کتنا ہوا؟ 1.5 کلو. تو 1.5 کلو کی مقدار میں ایک مسکین کو دیا جائے گا یا اس کو جو ہے کھلایا جائے گا. تو اس حدیث کے اندر جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، ان کی طرف ہم آتے ہیں. تو جب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے مؤمنو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں مسلمانوں کو رخصت دی تھی. یعنی روزے میں بھی شروع میں کیا تھا؟ جب شروع میں روزہ فرض ہوا کہ جو چاہے روزہ رکھیں، جو چاہے روزہ نہ رکھیں، مگر اس کا وہ فدیہ دے گا، ایک مسکین کو کھلا دے گا. شروع ابتدا میں جب روزہ فرض ہوا ابتداء اسلام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی، کیونکہ ابھی یہ روزے فرض ہو رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے روزے کا عادی بنایا جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی کہ جو روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دے. تو یہ اختیار اور یہ چھوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں دی. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رخصت کو، اس چھوٹ کو ختم کر دیا اور اس کو منسوخ کر دیا، اور ہر ایک کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. تو اب ہر ایک کو روزہ رکھنا چاہیے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، سوائے 2 لوگوں کے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. ہر ایک کو روزہ رکھنا چاہیے جس کو بھی یہ مہینہ ملے، جو بھی اس مہینے میں زندہ رہیں، صحت اس کے پاس موجود رہے، اور وہ مقیم رہے، یعنی مسافر نہ ہو، سفر میں نہ ہو. ایسے ہر آدمی کے لیے روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض اور ضروری قرار دے دیا. تو وہ پرانی چیز کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی. مگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ یہ جو حکم ہے فدیے کا وہ سب کے لیے ختم ہو گیا، مگر ان دونوں کے لیے باقی ہے. کن کے لیے؟ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا بوڑھیاں ہوں، اپنی عمر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے کے لیے عاجز ہوں، تو ان کے لیے وہ چیز باقی ہے. یعنی اب عام مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھے، یا روزہ نہیں رکھنا چاہے فدیہ دے دے. اب یہ نہیں ہے. اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ صرف ان کے لیے خاص ہو گیا جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر اسی چیز کو جو ہے ذکر کیا گیا ہے. تو اب بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ منسوخ نہیں ہے، کیونکہ یہ حکم اب صرف ان کے لیے باقی ہے، تو اس لیے منسوخ نہیں ہے. تو اسی لیے علماء کرام نے، فقہا نے ایسے عمر رسیدہ مرد اور عورتیں، بوڑھے اور بوڑھیاں جن کے لیے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں فدیہ ہے، فدیہ دینا ضروری ہے ان کے لیے، تو
انہی پر علماء کرام نے اور بھی دوسرے لوگوں کو قیاس کیا ہے، یعنی ان کی حالت کی طرح جن کی حالت ہو ان پر بھی روزہ نہیں ہے، ان پر بھی فدیہ ہے. جیسے مثلا ایسے بعض بیمار ہیں، ایسے بعض بیمار ہو سکتے ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، یعنی ایسی بیماری ان کو لاحق ہوتی ہیں کہ جس کے زوال کی امید نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ بیماری ختم ہو جائے گی، اس سے ان کو شفا مل جائے گی، تو یہ نہیں ہوتا ہے. عموماً ایسی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے سارے مسلمانوں کو. تو ایسی بیماریاں ہیں تو اس کے رہتے ہوئے وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، نہ ہی رمضان میں رکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کے بعد رکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں. تو علماء کرام نے ایسے جو عذر کے لوگ ہیں، ایسے جو حالات کے لوگ ہیں، ان کو بھی ان پر قیاس کیا، کیونکہ دونوں کی حالتیں سیم ہیں، دونوں کی حالتیں برابر ہیں. تو جیسے مثلا کینسر کی بیماریاں ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے انتہائی تھکان، انتہائی کمزوری جن کو محسوس ہوتی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، وہ کچھ بھی جو ہے کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. بس ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی تھکان ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ایسی طبیعت ہوتی ہے، یعنی ہر آدمی جو بہتر جانتا ہے، مطلب اس لیے تو ایسا نہیں کہ جو ہے ہر ایک کو چھوٹ دے دی جائے گی، نہیں، یہ فرض عمل ہے، فرض عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک پر فرض کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے تکلیف ہے. تو ایسی تھکان کے لوگ جن کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے تھکان ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے مثلا شوگر کی بیماری ہے، تو اس کے اندر بھی ان کو پینا یا کھانا وقتاً فوقتاً جو ہے ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر ان سے رہا نہیں جائے گا. اور پھر اسی طریقے سے ایسے لوگ، ایسی بیمار جن کو وقفے سے دوا کھانے کی ضرورت ہے، مثلا جو ہر 4 گھنٹے میں، ہر 6 گھنٹے میں ان کو دوا کھانے کی ضرورت ہے. اگر دوا وہ نہیں لیں گے، اگر دوا نہیں کھائیں گے تو ان کی طبیعت بگڑ جائے گی، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. تو ان تمام کو فقہائے کرام نے انہی کے ساتھ جو ہے شامل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ تو رمضان میں فرض روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی حالت ایسی ہے کہ وہ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں، نہ یہ اداءً رکھ سکتے ہیں، نہ ہی قضاءً بھی رکھ سکتے ہیں. تو دونوں حالتیں ان سے ممکن نہیں ہیں. تو اس لیے علماء کرام نے، فقہا نے کہا کہ یہ بھی جو ہے اسی میں داخل ہے. تو یہ رخصت کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے بھی ہے، یہ رخصت اور یہ چھوٹ ان کے لیے بھی ہے. اب انہی کے مشابہ بعض اور عذر والے ہیں، جن کو رمضان کے مہینے میں عذر ہوتا ہے، جیسے حامل عورت ہے، حاملہ عورت ہے، یا اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت ہے جو اپنے بچے کو جو ہے دودھ پلا رہی ہے، یا اسی طریقے سے حیض جن عورتوں کو ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نفاس والی عورتیں. نفاس یعنی وہ خون جو زچگی کے وقت نکلتا ہے، ولادت سے پہلے جو خون نکلتا ہے، تو یہ اس حالت میں بھی وہ روزہ نہیں رکھے گی، اور نہ ہی حائض جو روزہ رکھے گی، حیض والی عورت جو ہے روزہ رکھے گی. تو ان کا کیا حکم ہے، ان کے جو ہے کیا مسائل ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو حامل اور مرضع عورتیں ہیں، جو حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کا سب سے پہلے مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کے سلسلے میں علماء کرام کے درمیان جو ہے اختلاف ہے کہ کیا ان پر قضاء کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سلسلے میں علماء کرام کے بہت سارے اقوال ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ان پر صرف یعنی ان پر قضاء نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء کرام نے کہا کہ ان پر قضاء نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ان پر قضاء ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ ان پر قضاء بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، قضاء بھی ہے اور کفارہ یعنی فدیہ وہ بھی جو ہے ان پر ہے. تو اب اس کی تفصیل کیا ہے؟
صحیح بات تو یہ ہے کہ ان پر قضا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہر ایک کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے. اور پھر ان کی جو حالت ہے وہ ہمیشہ کی حالت تو نہیں ہے. یعنی حمل اگر مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، اور دودھ پلانے کی مدت اگر ختم ہو جائے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، اور پھر مشقت اگر ہو ہی تو وہ روزہ چھوڑے گی. یعنی ان کو جو رخصتیں دی گئی ہیں، جو چھوٹ دی گئی ہیں، ان پر روزہ رکھنے میں مشقت حاصل ہونے کی صورت میں، اگر مشقت نہیں ہے، اگر پریشانی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ایک عورت روزہ رکھ سکتی ہے اس حالت میں بھی، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو ہے تھوڑا ہو تو چلو روزہ جو ہے چھوڑ دیے، موقع ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو جو روزہ رکھنا چاہیے. تو اب ان دو کے بارے میں، جو حمل والی عورت ہیں اور دودھ پلانے والی عورت ہیں، ان کے سلسلے میں کیا ہے؟ تو ان کے سلسلے میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اب یہ خود ان کی ذات ہے، حامل عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت ہے، اور پھر حامل عورت کا حمل، یعنی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے، جو بچہ نشو و نما پا رہا ہے، جو بچہ جو ہے موجود ہے، اور پھر اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کا بچہ. تو اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو خود عورت ہے اور اس کا بچہ ہے. تو اب علماء کرام نے تفریق کی ہے مسئلے میں. یعنی ہو سکتا عورت کو اپنے اوپر خوف ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس کو کمزوری ہوگی، یا تو ایسا ہو سکتا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہے، مگر ڈر کس کا ہے؟ بچے کا ہے. یعنی بچے پر خوف ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گی تو ہو سکتا ہے بچے کو غذا نہ ملے، بچے کو جو ہے صحیح سے جو ہے بچے کو جو مثلا جو حمل میں تکلیف ہو، بچے کو غذا نہ مل سکے، یا اسی طریقے سے دودھ پلانے کی حالت میں اس کے بچے کو جو ہے صحیح دودھ نہ مل سکے. تو یہ دونوں ہو سکتی ہیں، یا دونوں بھی مل کر ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی الگ الگ، اور ہو سکتا دونوں پر بھی جو ہے ایک ساتھ اس پر جو ہے خوف ہو. تو اب اس مسئلے میں کیا ہے؟ اب ان عورتوں کا حکم کیا ہے؟ تو اس میں امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک کیا ہے کہ ان پر قضا بھی ہے اور ان پر کفارہ بھی ہے. یعنی اگر یہ روزہ چھوڑتی ہیں رمضان کے مہینے میں تو یہ رمضان کے مہینے کے بعد قضا بھی کریں گی اور فدیہ بھی دیں گی. یہ کب؟ جب ان کو صرف اپنے بچے پر خوف ہو، یعنی اپنے نفس پر نہیں، اپنے نفس پر صرف اگر خوف ہے، پریشانی ہے، اپنی کوئی پریشانی، اپنی وجہ سے اگر روزہ چھوڑ رہی ہیں تو صرف قضا ہے. نہیں، بچے کی وجہ سے صرف چھوڑ رہی ہیں تو قضا کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہے، کفارہ بھی دینا ہے. تو ان علماء کرام نے کیا کیا؟ ان دونوں کو اس حالت سے انہوں نے جوڑا، اس بوڑھوں اور بوڑھیوں کے ساتھ جو ہیں جن کو استطاعت نہیں ہے ان کے ساتھ انہوں نے جوڑا. تو یہ بعض صحابہ کرام کا بھی جو ہے مذہب تھا. بعض صحابہ کرام جیسے خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر اور دیگر بعض صحابہ کرام، تو وہ اس کو فدیے کا بھی حکم دیتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور پھر اسی طریقے سے امام مالک، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ صرف ان پر قضا ہے، ان پر قضا ہے، ان پر اطعام نہیں ہے، فدیہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے. تو انہوں نے گویا ان کو ان کے ساتھ نہیں جوڑا، انہوں نے جو ان کے ساتھ نہیں جوڑا. مگر انشاءاللہ صحیح یہی ہے کہ اگر عورت کو صرف اپنے اوپر اگر خوف ہو تو قضا ہے، صرف اپنے اوپر. اگر صرف اپنے بچے کے اوپر خوف ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو تکلیف ہوگی تو روزہ چھوڑ دے گی، پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گی، پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرے گی. یعنی جتنے روزے وہ چھوڑ رہی ہیں اس کے بدلے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو وہ کھانا
کھلائے گی۔ تو اب ان تمام کا خلاصہ کیا ہے؟ تو رمضان کے مہینے میں جتنے بھی عذر والے لوگ ہیں، جن کو بھی عذر ہیں، تو ان کی 4 قسمیں ہیں، ان کی 4 قسمیں ہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے میں جن پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، یعنی اس معنی میں کہ ان کے لیے رخصتیں ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے، ان کے لیے رخصت ہے۔ تو پہلی قسم وہ ہیں جو روزہ چھوڑ کر قضا کرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ تو رمضان کے مہینے میں وہ روزہ اس عذر کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، مگر ان پر قضا واجب ہے۔ کون کون؟ تو سب سے پہلے وہ بیمار جس کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، مثلا کسی کو بہت شدید سر درد ہوا، یا کسی کو بخار ہو گیا رمضان کے مہینے میں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ، جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، مگر الحمدللہ یہ چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، 4 دن 6 دن 1 ہفتہ، پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت واپس آ جائے گی۔ تو ایسے آدمی پر کیا ہے؟ یہ روزہ اس حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر قضا ضروری ہے، یہ پہلا۔ دوسرا، مسافر، حالت سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، مگر بعد میں قضا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تیسرا، وہ شخص جس کو روزے کی حالت میں کسی مثلا معصوم جان کو بچانے کی ضرورت ہے، کسی کو مثلا جو خون کی ضرورت پڑی، روزے کی حالت میں بہت زیادہ خون کسی کو دینے کی ضرورت ہے، تو ایسی حالت میں کیا ہے؟ اب اس کو بچانے کے لیے یہ آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، یہ آدمی روزہ توڑ سکتا ہے اس کو بچانے کے لیے، تو یہ بھی جو ہے جائز ہے۔ مگر یہ کیا کرے گا؟ جس دن اس نے روزہ توڑا، مثلا جس دن اس نے خون دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا، تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اور چوتھے، حیض اور نفاس والی عورتیں، حیض جن کو جو ہے حیض کا خون جو ہے نکلتا ہے، مثلا جو ہے 4 دن 7 دن زیادہ یا کم، تو اس حالت میں ان کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ جائز نہیں، حرام ہے۔ جیسے ہی عورت کو حیض کا خون آئے تو اس کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے، یہاں تک کہ حیض کا خون ختم ہو، پھر وہ اس کے بعد جو روزہ شروع کرے گی۔ تو اس مدت کے اندر جو روزہ اس نے نہیں رکھا تو اس کی قضا اس پر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفاس والی عورتیں، تو ان کو بھی روزہ رکھنا حرام ہے اس حالت میں، یہاں تک کہ نفاس جو ہے ختم ہو جائے۔ تو ان دونوں پر بھی کیا ہے؟ قضا ہے، ان دونوں کو روزوں کی قضا کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جن کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، تو حیض کی حالت میں وہ جو روزہ چھوڑتی ہیں یا نفاس کی حالت میں جو روزہ چھوڑتی ہیں، بس اس کے بعد ان کو روزہ رکھنے کی فکر ہی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ان کو فکر بھی، مسئلہ بھی نہیں معلوم ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ روزہ ان کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ چھوٹ گیا خلاص، پھر اور ایک رمضان، پھر ایسے ہی جو ہے کتنے روزے ان کے چھوٹ رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے قضا نہیں کیا ہے۔ تو ان کے لیے کفارہ یا فدیہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عورتیں پورے جتنے روزے چھوڑے ہیں ان سب کا جو ہے کفارہ دے دیں، فدیہ دے دیں، مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ ان پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حامل عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں، تو ان کے تعلق سے بھی ہم نے کہا کہ صحیح یہی ہے کہ ان کو بھی قضا کرنا ہے، ان کو بھی قضا کرنا ہے، مگر یہ کہ جو ہے کفارہ ہے یا نہیں ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اس میں جو علماء کرام کا اختلاف ہے۔ مگر حمل والی عورت اور مرضع جو دودھ پلا رہی ہے، ان پر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر رمضان میں روزہ چھوڑ رہی ہیں تو رمضان کے بعد ان کے لیے قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 5 حالتیں ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جن کے لیے رخصت ہے، مگر قضا ان پر ضروری ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑیں گے اور قضا بھی کریں گے اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے۔ تو اب یہ کون ہیں؟ اس میں جو ہیں 2 ہی ہیں، حامل اور مرضع، حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت۔ جیسا کہ ہم نے کہا اگر اس کو اپنے بچے پر خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہیں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں،
مگر قضا بھی کرے گی اور کفارہ بھی، فدیہ بھی دے گی، اس لیے کہ یہ کفارہ اور فدیہ دینا بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے، بعض صحابہ کرام نے اس کا جو ہے فتویٰ انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، تیسرے لوگ کون ہیں؟ تیسری قسم وہ ہیں جن پر روزہ رکھنا نہ ہی ضروری ہے نہ ہی اس کی قضا ان پر ضروری ہے، یعنی روزہ ان پر فرض نہیں ہے اور نہ ہی ان پر قضا جو ہے فرض ہے، بلکہ ان پر اس کا بدل فرض ہے۔ تو یہ کون ہیں؟ معمر لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں، اور ایسے بیمار جو ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جن کی بیماری مسلسل جاری رہنے والی ہے، یا اس بیماری کی حالت میں وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، نہ ہی رمضان میں نہ ہی غیر رمضان میں۔ تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ فدیہ دیں گے۔ ایسے لوگ جو ہے فدیہ دیں گے ہر روزے کے بدلے، اور یہ رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے قضا بھی نہیں ہے۔ مگر بعض لوگ یہاں پر غلطی یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کے پاس طاقت ہے قضا کرنے کی، بعد میں وہ رکھ سکتے ہیں، مگر فدیہ دیتے ہیں، کفارہ دے دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا، ہم کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو ہے غلط ہے، صحیح مسئلے کو، حکم کو جاننے کی، معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر چوتھے اور آخری قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی ان پر قضا ہے، نہ ہی ان کا روزہ صحیح ہوگا، یعنی اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کا روزہ صحیح بھی نہیں ہوگا۔ تو علماء کرام نے کہا کہ ان میں سب سے پہلے، یعنی مثلا کافر ہے، ایک کافر یا غیر مسلم اگر وہ روزہ رکھے، بعض لوگ رکھتے ہیں روزہ اس کے فوائد کو سمجھ کر، کیونکہ روزے میں بہت سارے فوائد ہیں، صحت میں، جسم میں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض غیر مسلم بھی روزہ رکھنے والے ہیں۔ بعض غیر مسلم روزہ رکھ سکتے ہیں، تو ان پر تو روزہ پہلی بات ضروری نہیں ہے، چونکہ روزہ فرض ہوگا کب؟ جب وہ اسلام میں داخل ہوں گے، جب وہ مسلمان ہوں گے اور شہادتین کا اقرار کریں گے، شہادت دیں گے، تو اب ان پر روزہ واجب بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا روزہ صحیح ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک کافر اگر مسلمان ہو جائیں تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کو گزشتہ سارے روزوں کی قضا کرنا ہے، یعنی اتنے سال تم نے جو روزہ نہیں رکھے، مثلا جو کوئی آدمی 25 سال میں اسلام قبول کرتا ہے یا 30 سال میں اسلام قبول کرتا ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے جو 15 سال یا جو ہے 10 سال روزے چھوڑے ہیں ان کا روزہ رکھو۔ تو اس لیے کہ جو ہے اسلام میں آنے کے بعد اس کی ساری پچھلی زندگی جو ہے وہ ختم ہے، اس کی زندگی گویا جو ہے نئی زندگی ہے۔ اور پھر دوسرے وہ لوگ جن پر روزہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے اور نہ ہی ان سے صحیح ہوگا، چھوٹے بچے، یعنی اس کا ثواب ان کو ملے گا، یعنی ان کے والدین کو ملے گا۔ اگر جو مثلا 8 سال کے بچے، 9 سال کے بچے، 10 سال کے بچے، بچیاں اگر روزہ رکھتی ہیں تو روزہ ان کو رکھوانا چاہیے، ان کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اس کی پریکٹس ان کو کروانا چاہیے، مگر یہ نہیں کہ جو ان پر فرض ہے، ایسا نہیں کہ روزہ ان پر فرض ہے، بلکہ یہ ان کو ایک عادت ہے اور اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا اور ان کے والدین کو بھی ملے گا، اور ان کے والدین کو بھی جو ہے ملے گا۔ اور پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو مثلا رمضان میں، یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، یعنی جو دماغی طور پر کمزور ہیں، پاگل ہیں، عقل ان کی نہیں ہے، تو ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی ان پر روزہ واجب ہے، چونکہ جب عقل نہیں ہے ان کے پاس تو وہ مکلف ہی نہیں ہے، جب اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو وہ مکلف ہی نہیں ہے، وہ جو ہے دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے۔ تو ایسے آدمی کا کوئی بھی عمل جو ہے صحیح نہیں ہوگا، اور نہ ہی جو ہے کوئی بھی عمل کرنے کے لیے اس کو کہا جائے گا جاؤ نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کرو نہیں، مگر اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے، مگر دوسری عبادتوں کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا۔ مگر ان سے بڑھ کر پاگل لوگ ایسے ہیں جو ان کو مقدس سمجھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہے، جن کے پاس عقل موجود ہے، وہ پاگلوں کو اور دیوانوں کو جو ہے مبارک سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی پاگل گھوم رہا ہے راستے میں، عقل نہیں ہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، میل کچیل اس کے جسم میں ہے، اس کو سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، یہ
بہت بڑا ولی ہے، اعوذ باللہ. یعنی یہ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل ایسے لوگ ہیں جو دیکھیں گے آپ لوگ کہ جو ہے درگاہوں کے پاس یا مزاروں کے پاس ایسے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے، یا جو پیشاب میں لت پت ہوتے ہیں، جن کو استنجا نہیں معلوم ہے، جن کو کچھ بھی جو ہے نہیں معلوم ہے، سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا جو ہے ولی ہے. اعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ جو ہے حفاظت فرمائے. تو یہ حقیقت میں وہ مجنون نہیں ہے، مجنون وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دینے کے باوجود بھی کیا ہے، اپنی عقل کو استعمال کرنے سے قاصر ہیں، اپنی عقل کو جو استعمال نہیں کرتے ہیں. تو جب تک کسی، اور پھر آخری شخص وہ ہے جس کو اپنی عقل میں جو ہے اختلاط ہو گیا. یعنی اچانک کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کو کہ اس کی عقل جو ہے چلی جاتی ہے، عقل چلی جاتی ہے. تو جب تک اس کی عقل کی حالت ویسی ہے تو اس کو نہ ہی روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا، نہ ہی اس کی طرف سے کھانا وغیرہ کھلایا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے اس کے جو ہے احکام ہیں، اس کے جو ہے احکام ہیں. تو یہ رخصت کس کے لیے ہے، کس کے لیے نہیں ہے، کس پر قضا ہے، کس پر قضا نہیں ہے، یہ سارے مسائل بہت اہم ہیں. یہ فرض روزے کا جو ہے مسئلہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کو، ہر روزے دار کو ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، ان مسائل کا جاننا ضروری ہے. اور جن کو نہیں معلوم ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اہل علم سے پوچھیں، اہل علم سے مسائل کو معلوم کریں. بعض لوگ جو ہے جیسے دل میں آتا ہے ویسے کرتے ہیں. مجھے ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا، چلو ایسے عمل کریں گے، یہ اچھا لگ رہا ہے، ایسا اچھا لگ رہا ہے، چلو کھلا دیں گے، پلا دیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں، یہ دین ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اپنے طور پر جو ہے عمل کرے، آپ جیسا سمجھیں ویسے عمل کریں، فلاں جیسے سمجھے ویسے عمل کریں، ایسا نہیں ہے. دین کے احکام ہیں، ہر چیز کا حکم موجود ہے، ہر چیز کتاب و سنت کے اندر مذکور ہے. تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ دین سیکھیں، مسائل کو معلوم کرے، احکام کو جانے، اور اہل علم سے، علماء کرام سے مسئلہ معلوم کریں، اور ایسے علماء کرام سے جن کے پاس حقیقت میں صحیح علم ہے. ایسا نہیں بعض لوگ مسئلے کس سے پوچھتے ہیں، عموماً جس کے پاس بھی جو ہے بڑی داڑھی ہے اور جس کے پاس بھی مثلا جو ہے کوئی جبہ وغیرہ پہن لیا، سمجھتے ہیں وہ بہت بڑا مفتی ہے، بہت بڑا جو ہے عالم ہے. نا، ویسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ آپ کو مسئلہ صحیح بتائے گا جس نے سیکھا ہے، جس نے پڑھا ہے، جس نے علم کے لیے وقت دیا ہے، 10 سال 20 سال جس نے علم میں لگائے ہیں. تو ان سے مسئلے معلوم کرنا ہے. تو ان کے غلط مسئلہ بیان کرنے کی وجہ سے بہت سارے فتنے اور بہت ساری غلطیاں جو ہیں امت کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی فقہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کی مغفرت فرمائے، ہم تمام پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.